اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی علاج یوٹیوب میں خوش آمدید۔ السلام علیکم ناظرین، آج ایک اور عمل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، ایک ایسا مجرب وظیفہ جس کو ہر قسم کی پریشانی کے لیے پڑھ سکتے ہیں، اولاد نہ ہونے کی پریشانی کے لیے یا رزق کی پریشانی کے لیے یا کسی مریض کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ اس سے انشاءاللہ تعالی جو بھی اس کو کرے گا، اللہ پاک اس کی ہر پریشانی کو ختم کرے گا، کیونکہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا عمل ہے۔ کسی بھی انسان کی زندگی میں جب کوئی پریشانی آتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ پروردگار میری اس پریشانی میں مدد فرمائیے اور مجھے ان مشکلات سے نجات عطا فرمائیے۔ بے شک یہ ایسا وقت ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ اس کے قریب ہوتے ہیں اور وہ بندہ اللہ کو پکارتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی صدا کو سنتے ہیں کہ جب بھی آپ کی زندگی میں کوئی پریشانی آئے تو جو بھی آپ کے دماغ میں سب سے پہلا جو مدد کے لیے پکارنے کے لیے پہلا نام آتا ہے، اگر وہ اللہ کا ہے تو یہ اللہ کی بڑی کرم نوازی ہے آپ پر کہ ہر مشکل میں آپ صرف اللہ کو پکارتے ہیں۔ اگر آپ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کا خیال دل میں آتا ہے تو یہ بہت زیادہ پریشانی کی بات ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ پر ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ میری ہر پریشانی کو اگر کوئی حل کر سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ یہ ایک سچے اور پکے مسلمان ہونے کی نشانی ہے۔ تو آپ پر کیسے ہی کیوں نہ حالات آ جائیں، لیکن اللہ پر آپ کا کامل یقین ہونا چاہیے۔ آج کا عمل بھی اس کے ساتھ خاص ہے۔ اللہ ربی والا جو عمل ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہ کو سکھلایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کوئی پریشانی ہو، کوئی مشکل حالات ہو جو تیری سمجھ میں نہ آئے کہ میں کیا کروں، تو اللہ تعالیٰ کو اس طرح سے پکارنا، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہتر تو اس دنیا کو کوئی نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر بنایا، اور جس کی خاطر بنایا ہے اور اس کو ہر چیز کی معلومات دے کر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس دنیا میں بھیجا۔ انسانوں کی رہنمائی کے لیے، ہماری پریشانیوں کو ختم کرنے کے لیے جب ہم کہیں پر بھی جاتے ہیں، ہماری اس دنیا کے سکولوں میں جو ہمارے ٹیچر ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور ہمیں ان کی ضرورت ہے، اور ہم جب ان کے بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق زندگی کو گزارنا شروع ہو جاتے ہیں یا ہم پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں تو ہمارے لیے آسانیاں پیدا ہوتی ہیں، ہمارا امتحان بھی اچھے ہوتے ہیں، جو ہماری آزمائش ہوتی ہے۔ اسی طرح سے آج کا عمل ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ کلمہ سکھلائے تھے۔ حدیث میں ہے، حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ کیا میں تمہیں ایسے کلمات نہ سکھاؤں جس کو تم پر پریشانی کے وقت پڑھو، اور وہ کلمات اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، کہ اللہ ہی میرا رب ہے، میں بس اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں بناتی۔ یہ وہ کلمات ہیں۔ اس کے ساتھ ایک اور روایت میں آپ کو مسلط کرنا چاہوں گے کہ جو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کے مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک عورت اپنے بچے کو لے کر آئی، چونکہ وہ بچہ آخری لمحات میں جا چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کو مہمان بنا کر عورتوں کی طرف بھیج دیا اور اس بچے کو ہمارے ساتھ رکھا۔ جب وہ بچہ اللہ کو پیارا ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی آنکھیں بند کیں، اس کی تعجیز اور تکفین کی۔
ہم نے جب اس کو غسل دینا چاہا تو آپ نے فرمایا انس اس کی ماں کو جا کے خبر کر دو، تو میں نے اس کو خبر کر دی۔ وہ فرماتے ہیں کہ وہ آئی اور اس کے قدموں کے پاس بیٹھ گئی، اس کا انگوٹھا پکڑ کر کہنے لگی، اے اللہ، میں تجھ پر خوشی سے اسلام لائی اور میں نے بتوں کی پوجا کی مخالفت کی، میں شوق سے تیرے راہ میں ہجرت کی، اے اللہ میں نے کبھی کسی کو تیرے ساتھ شریک نہیں ٹھہرایا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم کھا کہ اس کی دعا پوری نہ ہوئی تھی کہ اس کے قدموں نے حرکت کی اور اپنے چہرے سے کفن ہٹایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے رحلت فرمانے کے بعد اس کی ماں کے مرنے کے بعد تک وہ بچہ زندہ رہا، کیونکہ اس نے کہا کہ اے اللہ میں آپ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتی۔ یہی وہ کلمہ ہے، اور اللہ پاک دنیا میں ہی دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون ہے جو میرے ساتھ کسی کو شریک بناتا ہے۔ قیامت کے دن میں فرمائے گا، کہاں ہے وہ شریک جس کو تم دنیا میں پکارتے تھے؟ کہاں ہے تمہارے معبود جن کو تم میرے علاوہ پکارتے تھے؟ جب ہی اللہ کی ذات ایک ہے تو اللہ کے سوا کسی اور کو پکارنے کا مقصد ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اللہ کے سوا کسی اور کو مشکل کشا ماننے کا تصور بھی نہیں ہونا چاہیے ہمارے دماغوں میں۔ ہمیں صرف اور صرف اللہ کی ذات سے مدد مانگنی ہے، اور کس طرح سے مانگنی ہے؟ جب بھی آپ کی کوئی حاجت ہے یا کوئی پریشانی ہے، اس کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے۔ زندگی میں جب بھی کوئی پریشانی آئے گی تو آپ نے یہ عمل کرنا ہے، آپ نے پہلے 2 رکعت نفل پڑھنے ہیں صلاۃ الحاجت کی نیت سے۔ اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیء اتنے یقین سے پڑھنا ہے کہ خود کو، آپ کے جسم کو، اس بات کا، آپ کے دل کو اس بات کا یقین ہو کہ میں اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے آپ کی زندگی میں معجزات ہوتے ہیں، کس طرح سے اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول فرماتے ہیں، کس طرح سے آپ کی پریشانیاں ختم ہوتی ہیں۔ یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا عمل ہے، اور اس کے ساتھ جو بھی انسان جڑ جاتا ہے، جو اس کے ساتھ تعلقات کو مضبوط کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ اللہ کے پاس ہونے پر، اللہ کی ذات کے سوا سب کے نہ ہونے پر یقین ہے، پھر ہماری پریشانیاں ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو آپ نے اس عمل کو ایک بار ضرور کرنا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں گے کہ کس طرح سے آپ کی زندگی میں اللہ معجزات کرتے ہیں، آپ کی پریشانیوں کو حل فرماتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہر جمعرات کو دعا کا انتظام ہوتا ہے۔ آپ بھی اس دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں اپنا نام لکھ دیں اور آپ کو دعا میں شامل کیا جائے گا۔ اگر آپ لوگوں کو آج کا عمل پسند آیا ہو تو پلیز میرا چینل مدنی علاج کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں۔ اجازت چاہتا ہوں، اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔